السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ ساری کائنات میں کوئی ایسی دعا ایسی نہیں جس کے 100% قبول ہونے کا یقین ہو۔ کون شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میری یہ دعا 100% ضرور قبول ہوگی اور جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن درود شریف ایک ایسی دعا ہے جس کے 100% قبول ہونے کا یقین ہے، اس لیے کہ دعا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ ہم اور ہمارے فرشتے تو تمہاری دعا سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اس لیے اس دعا کی قبولیت میں ادنیٰ شبہ کی بھی گنجائش نہیں۔ اس لیے بزرگوں نے دعا کرنے کا یہ ادب سکھا دیا ہے کہ جب تم اپنے کسی مقصد کے لیے دعا کرو تو اس دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھ لو، اس لیے کہ درود شریف کا قبول ہونا تو یقینی ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے یہ بعید ہے کہ پہلی دعا کو قبول فرما لیں اور آخری دعا کو قبول فرما لیں اور درمیان کی دعا کو قبول نہ فرمائیں۔ لہٰذا جب درود شریف پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرو گے تو انشاءاللہ تعالی اس دعا کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس لیے دعا کرنے کا یہ ادب سکھا دیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں اور اس کے بعد اپنے مقاصد کے لیے دعا کریں، اور پھر درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے نکل کر ایک کھجور کے باغ میں پہنچے اور سجدے میں گر گئے۔ میں انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گیا تاکہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر بات کروں، لیکن آپ کا سجدہ اتنا طویل تھا کہ مجھے بیٹھے بیٹھے اور انتظار کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی، حتیٰ کہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ کہیں آپ کی روح مبارک تو پرواز نہیں کر گئی، اور یہ سوچا کہ آپ کا ہاتھ ہلا کر دیکھوں۔ کافی دیر کے بعد جب سجدے سے اٹھے تو دیکھا آپ کے چہرے پر بڑی بشاشت کے آثار ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایسا منظر دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ یہ کہ آپ نے آج اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ اس سے پہلے اتنا طویل سجدہ نہیں فرمایا، اور میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ کہیں آپ کی روح مبارک پرواز نہ کر گئی ہو۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ بات یہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ میں تمہیں بشارت سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بھی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس خوشخبری اور انعام کے شکر میں نے یہ سجدہ کیا۔ اور پھر درود شریف ایک ایسی افضل عبادت ہے کہ ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اعتراف اس میں ہے، دعا کی فضیلت اس میں ہے، بے شمار فضائل درود شریف میں جمع ہیں۔ لہٰذا جب یہ درود شریف اتنی فضیلت والا ہے تو آدمی پھر بھی اتنا بخیل بن جائے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ایک مرتبہ بھی درود نہ بھیجے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے بخیل ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔
جس وقت منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اس وقت زبان سے فرمایا آمین۔ پھر جس وقت دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اس وقت پھر فرمایا آمین۔ پھر جس وقت تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے منبر پر جاتے ہوئے بغیر کسی دعا کے 3 مرتبہ آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت میں منبر پر جانے لگا اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آ گئے۔ انہوں نے 3 دعائیں کی اور میں نے ان دعاؤں پر آمین کہا۔ حقیقت میں وہ دعائیں نہیں تھیں بلکہ بد دعائیں تھیں۔ آپ تصور کریں کہ مسجد نبوی جیسا مقدس مقام ہے اور غالباً جمعہ کا دن ہے اور خطبہ جمعہ کا وقت ہے اور جو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے اور دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں اور آمین کہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کسی دعا کی قبولیت کی اس سے زیادہ کیا گارنٹی ہو سکتی ہے جس میں اتنی چیزیں جمع ہو جائیں؟ پھر فرمایا کہ پہلی دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کی کہ وہ شخص برباد ہو جائے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے اور جنت حاصل نہ کر لے۔ اس لیے کہ بعض اوقات والدین اولاد کی ذرا سی بات اور خدمت پر خوش ہو کر دعائیں دیتے ہیں اور انسان کی مغفرت کا سامان ہو جاتا ہے۔ لہذا جس کے والدین بوڑھے ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا پروانہ حاصل نہ کر سکے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے تو ایسا شخص ہلاک و برباد ہونے کے لائق ہے۔ یہ بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ دوسری بد دعا یہ کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس پر رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر جائے، اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے، کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تیسری بد دعا یہ تھی کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضور درود شریف نہ پڑھنے پر اتنی سخت وعید ہے، لہٰذا جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے تو آپ پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اصل درود شریف تو درود ابراہیمی ہے جو ابھی میں نے پڑھ کر سنایا، جس کو نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ اگرچہ درود شریف کے اور بھی الفاظ ہیں لیکن تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست صحابہ کو یہ درود شریف سکھایا کہ اس طرح مجھ پر درود بھیجا کرو۔ البتہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے تو ہر مرتبہ، چونکہ درود شریف درود ابراہیمی کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے درود شریف کا آسان اور مختصر جملہ یہ تجویز کر دیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجے اور سلام بھیجے۔ اس میں درود بھی ہو گیا اور سلام بھی ہو گیا، لہٰذا اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنتے وقت صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیے جائے یا لکھتے وقت صرف صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیے جائے تو درود شریف کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ ساری کائنات میں کوئی ایسی دعا ایسی نہیں جس کے 100% قبول ہونے کا یقین ہو۔ کون شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میری یہ دعا 100% ضرور قبول ہوگی اور جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔
لیکن درود شریف ایک ایسی دعا ہے جس کے 100% قبول ہونے کا یقین ہے، اس لیے کہ دعا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ ہم اور ہمارے فرشتے تو تمہاری دعا سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اس لیے اس دعا کی قبولیت میں ادنیٰ شبہ کی بھی گنجائش نہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے دعا کرنے کا یہ ادب سکھا دیا ہے کہ جب تم اپنے کسی مقصد کے لیے دعا کرو تو اس دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھ لو، اس لیے کہ درود شریف کا قبول ہونا تو یقینی ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے یہ بعید ہے کہ پہلی دعا کو قبول فرما لیں اور آخری دعا کو قبول فرما لیں اور درمیان کی دعا کو قبول نہ فرمائیں۔ لہٰذا جب درود شریف پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس لیے دعا کرنے کا یہ ادب سکھا دیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں اور اس کے بعد اپنے مقاصد کے لیے دعا کریں، اور پھر درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے نکل کر ایک کھجور کے باغ میں پہنچے اور سجدے میں گر گئے۔ میں انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گیا تاکہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر بات کروں، لیکن آپ کا سجدہ اتنا طویل تھا کہ مجھے بیٹھے بیٹھے اور انتظار کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی، حتیٰ کہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ کہیں آپ کی روح مبارک تو پرواز نہیں کر گئی، اور یہ سوچا کہ آپ کا ہاتھ ہلا کر دیکھوں۔ کافی دیر کے بعد جب سجدے سے اٹھے تو دیکھا آپ کے چہرے پر بڑی بشاشت کے آثار ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایسا منظر دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ یہ کہ آپ نے آج اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ اس سے پہلے اتنا طویل سجدہ نہیں فرمایا، اور میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ کہیں آپ کی روح مبارک پرواز نہ کر گئی ہو۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ بات یہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ میں تمہیں بشارت سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بھی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس خوشخبری اور انعام کے شکر میں نے یہ سجدہ کیا۔ اور پھر درود شریف ایک ایسی افضل عبادت ہے کہ ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اعتراف اس میں ہے، دعا کی فضیلت اس میں ہے، بے شمار فضائل درود شریف میں جمع ہیں۔ لہٰذا جب یہ درود شریف اتنی فضیلت والا ہے تو آدمی پھر بھی اتنا بخیل بن جائے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ایک مرتبہ بھی درود نہ بھیجے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے بخیل ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ جس وقت ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اس وقت زبان سے فرمایا آمین، پھر جس وقت دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اس وقت پھر فرمایا آمین، پھر جس وقت تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ،
آج آپ نے ممبر پر جاتے ہوئے بغیر کسی دعا کے 3 مرتبہ آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت میں ممبر پر جانے لگا اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آ گئے۔ انہوں نے 3 دعائیں کی اور میں نے ان دعاؤں پر آمین کہا۔ حقیقت میں وہ دعائیں نہیں تھیں بلکہ بد دعائیں تھیں۔ آپ تصور کریں کہ مسجد نبوی جیسا مقدس مقام ہے اور غالباً جمعہ کا دن ہے اور خطبہ جمعہ کا وقت ہے اور جو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے اور دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں اور آمین کہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کسی دعا کی قبولیت کی اس سے زیادہ کیا گارنٹی ہو سکتی ہے جس میں اتنی چیزیں جمع ہو جائیں؟ پھر فرمایا کہ پہلی دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کی کہ وہ شخص برباد ہو جائے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے اور جنت حاصل نہ کر لے۔ اس لیے کہ بعض اوقات والدین اولاد کی ذرا سی بات اور خدمت پر خوش ہو کر دعائیں دیتے ہیں اور انسان کی مغفرت کا سامان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس کے والدین بوڑھے ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا پروانہ حاصل نہ کر سکے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے تو ایسا شخص ہلاک و برباد ہونے کے لائق ہے۔ یہ بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ دوسری بد دعا یہ کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس پر رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر جائے، اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے، کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تیسری بد دعا یہ تھی کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضور درود شریف نہ پڑھنے پر اتنی سخت وعید ہے، لہٰذا جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے تو آپ پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اصل درود شریف تو درود ابراہیمی ہے جو ابھی میں نے پڑھ کر سنایا، جس کو نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ اگرچہ درود شریف کے اور بھی الفاظ ہیں لیکن تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست صحابہ کو یہ درود شریف سکھایا کہ اس طرح مجھ پر درود بھیجا کرو۔ البتہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے تو ہر مرتبہ، چونکہ درود شریف درود ابراہیمی کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے درود شریف کا آسان اور مختصر جملہ یہ تجویز کر دیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجے اور سلام بھیجے۔ اس میں درود بھی ہو گیا اور سلام بھی ہو گیا، لہٰذا اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنتے وقت صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیے جائے یا لکھتے وقت صرف صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیے جائے تو درود شریف کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔